وبارك وسلم وصلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یہ چوتھے پارے کا 11واں رکوع ہے. چوتھے پارے کا 11واں رکوع اور سورہ آل عمران کا آخری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. یہ جو آخری رکوع ہے یہ اس سورہ مبارکہ کی اختتامی آیات ہے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ذکر سے ہوا تھا. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی توحید کے ذکر سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا اور اس کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بیان سے ہو رہا ہے. اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے رویے کو بیان فرمایا جو کائنات میں غور کرتے ہیں اور کائنات میں انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. یہ اس سے پہلے ان کا یہ مطالبہ گزرا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اس وقت تک تم کسی پر ایمان نہ لانا جب تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمانی آگ کے کھا لے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس لیے تشریف نہیں کرتے کہ وہ ایسی قربانیاں پیش کریں جسے آگ کے کھا لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا وہ نقش دلوں میں بٹھانے کے لیے آتے ہیں کہ ایک بندہ جب فضا میں اڑتے ہوئے کسی پرندے کو بھی دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت کو سمجھ جاتا ہے، اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے. تو یہ جو آیات طیبات ہیں یہ اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ جس پر دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی چیز کو موروثی طور پر مان لینا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو کریٹ کر لینا، اس کو دریافت کرنا. ان کا جو نتیجہ ہے ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ آپ علامہ اقبال کی مثال لے لیں. ایک بندہ جو ہے وہ بچپن سے یہ سنتا آیا ہے کہ اقبال بہت بڑا فلسفی ہے، اقبال بہت بڑا شاعر ہے، تو یہ چیز اس کا اقبال کے ساتھ ایک جذباتی تعلق تو قائم کر دے گی، لیکن یہ اسے اقبال کے فکر اور مشن کے ساتھ وابستہ نہیں کرے گی. ایک بندہ وہ ہے جو اقبال کو پڑھتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتنا عظیم آدمی تھا، تو اس نے گویا اقبال کی عظمت کو دریافت کیا ہے. اسی طریقے سے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا، آؤ ہم
ایمان لائیں. اللہ اکبر. آؤ ہم ایمان لائیں. تعال مومن. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ پہلے مومن نہیں تھے. اس کا مطلب وہ کا یہ تھا کہ آؤ بیٹھیں, اللہ کی عظمت کی باتیں کریں, اللہ کی شانوں کو سمجھیں, تاکہ ہمارے ایمان کو نئی تازگی ملے, ہمارے ایمان کو نیا ایک جوہر ملے. تو بڑا یہ جو غور و فکر ہے یہ بندے پر ایمان کے دروازے کھولتا ہے. وہ ایک روایت ہے تفکر آیات خیر من الدنیا وما فیہا, کہ ایک لمحے تفکر و ساعت, ایک لمحے کا تفکر کرنا بہت لمبی عبادت سے بہتر ہے, کیونکہ تفکر بندے میں ایمان کو پیدا کرتا ہے, ایمان کو کریٹ کرتا ہے تفکر. تو ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض, کہ ان بے شک یہ حرف تاکید ہے, تاکید کے لیے آتا ہے. اگر شروع کلام میں آئے تو انا ہوتا ہے, اور درمیان کلام میں آئے تو انا ہوتا ہے. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درمیانے کلام میں آ جائے یہی لفظ تو انا ہو جاتا ہے. انا اور انا دونوں تاکید کے لیے. انا بے شک فی خلق السماوات, آسمانوں کی تخلیق میں, والارض اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اختلاف کا معنی مختلف ہونا, بدلنا, اور مختلف ہونے میں جب بدلنے میں اللیل رات کے, والنہار اور دن کے, رات اور دن کے بدلنے میں کیا ہے, لآیات, لام تاکید کے لیے ہے, یقیناً آیات نشانیاں ہیں, لِأُولِي الْأَلْبَابِ, لے واسطے, اولی والے, الباب لبوں کی جمع ہے. لب جو ہے وہ کسی چیز کے نچوڑ کو کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یار باس کا لب لباب یہ ہے, یعنی اس کا نچوڑ, محاصل, نتیجہ. تو عقل جو ہے نا یہ انسانی وجود کا لب لباب ہے. عقل جب کامل ہوتی ہے تو پھر ایمان بھی کامل ہوتا ہے, عقل سلیم. اس لیے اس کو الباب الباب کہا گیا. تو فرمایا بے شک اس میں نشانیاں ہیں, لِأُولِي الْأَلْبَابِ, عقل مندوں کے لیے, جنہیں اللہ نے عقل دی ہے, ان کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق میں, رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں. اب یہاں بہت سی چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ نشانیاں کس چیز پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ہیں. جو بندہ کائنات میں غور کرے گا اسے سمجھ آئے گی کہ میرا رب کتنی شانوں والا ہے اور اللہ تعالیٰ کتنی عظمتوں والا ہے. یہاں پر پہلے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, یعنی اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بندہ نہیں دیکھتا. میرا ایک الگ چیز ہے, وہ الگ بات ہے, عام بندہ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنی نشانیوں سے سمجھ آتی ہے. فرمایا کہ تفکروا فی آیات اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا, اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا. تم اللہ کی ذات میں غور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا, دیکھیے ہر چیز کو جاننا کمال نہیں ہوتا, کبھی کبھی اپنے نہ جاننے کا اعتراف کر لینا بھی کمال ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا العجز ان ترک الادراک ادراک. جس بندے نے یہ کہہ دیا کہ مالک میں تیری عظمت کو سمجھنے سے
عاجز آ گیا ہوں، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ لیا ہے۔ اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گرہ لگائی، بَالْبَحْثُ عَنْ كُنْهِ ذَاتِ إِشْرَاكٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث کرنا تو شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی بندے کا دائرہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر غور کرے، نشانیوں پر غور کرے، تب اسے اللہ تعالیٰ کی عظمتیں سمجھ آئیں گی۔ وہ کس نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا ہوں تیری پہچان بھی۔ یعنی جس بندے نے اس کائنات میں تدبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے ایمانی حلاوتیں نصیب فرمائے گا۔ اور دیکھیں اکبر نے کہا تھا کہ جو ذہن میں گر گیا لا انتہا کے اوپر، بڑی سمپل سی بات ہے۔ آپ 4 سال کے بچے کو جو سمجھانا چاہیں کہ زندگی کیا ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھا سکتے ہیں؟ اس کا دائرہ بڑا محدود ہے۔ اور جس طریقے سے 4 سال کا بچہ ایک خواب میں ہوتا ہے، اس طرح دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بھی ایک خواب میں ہوتا ہے، سب سے بڑا دانش مند بھی ایک خواب میں ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی بے بسی کا اعتراف کرے اور وہ یہ کہے کہ مالک میں تیری ذات کو نہیں سمجھ سکتا، تو فرماتا ہے کہ میں نے عرش پہ استوا کیا، تو ہی بہتر جانتا ہے کیسے استوا کیا۔ میں تیری شانوں کو بندوں پر منطبق نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے اللہ کی شان کو بندوں پر منطبق کیا تو بہت سی غلطیاں آئی، بہت سی گمراہیاں آئی۔ تو اکبر نے کہا تھا جو ذہن میں گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لا انتہا ہے نا۔ اچھا اب علم کیا ہے؟ حصول و صورت الشیء فی العقل، علم ہے عقل میں کسی چیز کا آ جانا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ یہ موبائل لگا ہوا ہے، جب آپ موبائل کہیں گے آپ کے ذہن میں یہ پورا موبائل آ جائے گا، یعنی آپ کی عقل نے اس کو گھیر لیا ہے، آپ کے اس کو یعنی چاروں طرف سے گھیر لیا ہے آپ کی عقل نے۔ اکبر کہتے ہیں جو ذہن میں گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، اور جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اللہ کی تو ذات ہی یہ ہے کہ بندے کی عقل وہاں پر بے بس ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں اگر میری ذات کی معرفت چاہیے تو پھر میری نشانیوں میں وہ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں، یعنی ہر فعل کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بات طے کر لی، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہاں پہ ہر فعل کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ایک ٹیڑھی لکیر بھی بغیر کسی کھینچنے والے کے نہیں کھینچی جاتی تو کوئی تو ہے آسمان کا صاحبہ بنانے والا جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، اور جس کی وسعتوں کو قیامت تک کوئی پاس جان نہیں سکتا کہ آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو کوئی تو ہے نا اس کو بھی بنانے والا۔ جب ہر فعل کا ایک فاعل ہے تو کوئی تو ہے اس کو بھی بنانے والا۔ اس کو تفکر کہتے ہیں۔ بندہ غور کرے وہ رب کتنا عظیم ہے، اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہے جس نے آسمان کی تخلیق کی ہے، اور پھر آسمان پر ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، ستاروں سیاروں کا ایک نظام ہے۔